बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। ब्लॉग में एक बार फिर खुश आमदेद। हाँ जी, हुन आराम है। जो मैंने आज से आपको, जब ये सारी कहानी टीएलपी वाली शुरू हुई थी, जुमेरात का दिन था और मैंने आपको कहा था कि अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ और उससे पहले ही जो पकड़ धकड़ और आपाधापी और इस सारी कहानी के अंदर एक केओस का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इसके पीछे मकासद और अज़ाइम कुछ और है। आपको ये मेरा थंबनेल याद होना चाहिए। आज वो तमाम की तमाम चीजें सच साबित हो गई हैं। आज वो तमाम की तमाम हेडलाइंस जैसे चाहा जा रहा था, जैसे सोचा जा रहा था, जो मकसद हासिल किए जाना चाह रहे थे, वो तमाम के तमाम जो है वो हासिल हो चुके हैं। वो सारे के सारे आपको सबूत दिखाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया ने इस सारी कहानी को किस तरह से कवर किया, क्या पाकिस्तान ने उसके ऊपर किसी किस्म का उसकी जुबान पर एतराज किया या नहीं किया, तो ये सब का सब खुलकर अब सामने आ गया है कि ये सब क्या हुआ है और क्यों हुआ है। इसके ऊपर आपको इन्फॉर्म करेंगे और इसके अलावा आज एक आला सतही इजलास अफगान महाजरीन के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान किया। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो तनाव है आपसी, उसके सिलसिले में इजलास था। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, हमारे वजीर आजम, बाकी सूबों के वज़ीर आला, अफरीदी साहब नहीं गए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वहां पर हुआ और उसके अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया। मगर वो ऐलान आधी इंफॉर्मेशन है। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जब आपको पता लगेगी तो फिर अफगान महाजरीन के हवाले से शायद आप एक बेहतर जिसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाने के काबिल हो जाए। अफरीदी साहब के हवाले से और खान साहब के हवाले से भी बात करेंगे। पीटीआई की भी कहानी थोड़ी सी शेयर करेंगे अगर हमारे पास वक्त बचा। मगर अभी बात शुरू करनी यहां से जरूरी है कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये पूरे का पूरा तमाशा किसे दिखाया जा रहा है, ये पूरे का पूरा जो एक अफरा तफरी फैलाई जा रही है, ये किसको जो है वो खुश करने के लिए, किस तक क्या पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा था वो दो पैगाम है। एक तो ये कि हमारे मुल्क के अंदर बड़ी मुखालफत है, मगर हम इतने बड़े आपके चैंपियन और आपके इतने बड़े इत्तेहादी हैं कि हम उस सारी की सारी मुखालफत को बर्दाश्त करके उसको दबाकर जो है आपके साथ इसराइल को तमाम के तमाम फलस्तीनियों का खून माफ करके उसके साथ खड़े हो गए हैं इस पीस एग्रीमेंट के ऊपर। और दूसरी बात ये कि मुस्तकबिल के अंदर भी अगर हम कोई इस तरह का कदम मजीद आगे उठाते हैं और मुल्क के अंदर इस तरह से मुखालफत आती है, तो किस तरह से कुचल देने की सलाहियत रखते हैं। और ये अब आप देखें कि किस किस तरह पूरे वेस्ट के अंदर इसको कवर किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन किया गया। दूसरी जानब आप ये देखें, मिडल ईस्ट मॉनिटर, किसी आप मगरिब से उठा ले, मिडल ईस्ट से उठा ले, वो भी कह रहा है प्रो पैलेस्टीनियन। आप दूसरी जानब देख लें तो यहां तक रिपोर्ट हो रहा है कि हंट करके मारा गया है। और ये वही पब्लिकेशन है जिसने आपके पीटीआई वाले बहुत उछल उछल के उसको कोट कर रहे थे। उसके बाद आप यहां तक देखें कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इसको उसी तरह से रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने प्रो पैलेस्टीनियन फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाने वालों को जो है उनके ऊपर क्रैकडाउन किया है और इतने बंदे मार दिए हैं, उतने बंदे मार दिए हैं। यहां तक कि पैलेस्टीनियन क्रॉनिकल जो है, पैलेस्टीन क्रॉनिकल, वो भी इसी हवाले से यही जबान इस्तेमाल करता है कि प्रो पैलेस्टीन फलस्तीन के हक में आवाज उठाने वालों के को कुचल देने का ऑपरेशन किया गया है और उनको जो है उस हक से महरूम किया गया है कि वो प्रोटेस्ट करें। उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है। आप ये तमाम की तमाम पब्लिकेशन एक दफा देख लें तो ये वही सब कुछ कह रही हैं जो कि मैं आपको कह रहा था कि हमारी हुकूमत चाहती है। और वही मैसेज इस वक्त उनके मगरबी आकाओं को पहुंचा है जो वो पहुंचाना चाहते थे। दोनों काम, ये सारी की सारी वो कहानी थी जिसके लिए सारे का सारा जो है मैदान सजाया गया था। उस सारे का सारा मैदान सजाने की कीमत किसने अदा की है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तारीख इसको किस तरह से लिखेगी ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। इंडिपेंडेंट जो हिस्टोरियंस हैं वो यही लिखेंगे जो कि तमाम के तमाम अखबार लिख रहे हैं। तो ये वो कहानी है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्रोटेस्ट से अचीव किया जाना चाह रहा था। उसका एक बहुत बड़ा चैप्टर ये सब कुछ है। अब अफगानिस्तान के साथ जो हमारी जंग चल रही है, वैसे तो उसके अंदर हालात और वाकयात ये हैं कि वो जो 48 घंटे का सीज फायर था वो 48 घंटे और एक्सटेंड हो गया है और अभी तक फिलहाल जो है कोई लड़ाई मजीद फायरिंग फूरिंग का तबादला नहीं हो रहा। मगर हमारे वजीर आजम साहब ने आज जो मीटिंग की इस्लामाबाद के अंदर, उस मीटिंग के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम मजीद इन अफगान महाजरीन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर बोझ है, ये हमारी जो है सोसाइटी के ऊपर बोझ है। हम इनका बोझ उठा उठा कर थक गए हैं। इस हवाले से कुछ दिन पहले
آپ کے اور میرے ڈیفenس منسٹر خواجہ آصف نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی جس کے اندر انہوں نے فرمایا تھا کہ تندور والے سے لے کے فلانا بزنس انتہائی ریسسٹ، انتہائی جسے آپ کہہ لیں پولیٹیکلی تو انکریکٹ تھی ہی تھی، انسانیت کے بھی درجے سے گری ہوئی باتیں تھیں۔ اور جہاں تک بوجھ کی بات ہے، آپ خود جانتے ہیں، آپ خود اس ملک کے باشندے ہیں، آپ بھی پھرتے ہیں، میں بھی پھرتا ہوں، ہمیں اشاروں کے اوپر اگر ہم فیصد نکال لیں کتنے پرسنٹ مانگنے والے آپ کو افغانی نسل کے نظر آتے ہیں یا پٹھان نظر آتے ہیں؟ میجورٹی دوسری ایتھنیسٹیز کی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری بات جو سب سے بڑا فیکٹ ہے وہ یہ ہے، مفت میں نہیں رکھے ہوئے آپ نے افغان مہاجرین، جب سے وہ آئے ہیں تب سے آپ ڈالر بٹور رہے ہیں۔ صرف 2000 لے کر ابھی تک پاکستان کو اس مد میں $273 ملین تو صرف اور صرف امریکہ دے چکا ہے، جو کہ تقریباً کتنا آپ کے $1 ارب کا چوتھے حصے سے بھی مور دین $250 ملین آپ نے ان کے نام پر لیے ہیں۔ اور ان کے نام پر لیے ہوئے وہ لگے کہاں ہیں؟ کتنے افغانیوں کو کتنا پیسہ لگایا ہے؟ کتنی کمیونٹیز کے اوپر آپ نے بہت کمال کی ماڈل کمیونٹیز کریٹ کر دی ہیں۔ ایک تو ان کے نام پر پیسہ کھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پیسہ لگانے کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کتنے پرسنٹ ہے میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے۔ آپ نے کبھی کوئی افغان کمیونٹی سینٹر گورنمنٹ کا بنا ہوا دیکھا ہے؟ افغان ریفیوجیز کمیونٹی سینٹر آپ کے پی کے میں چلے جائیں یا بلوچستان میں چلے جائیں، میری نظر سے تو نہیں گزرا، آپ کی نظر سے گزرا تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن سے وکھرا پیسہ کھاتے ہیں، مطلب جو کوئی قدرتی آفت بھی آ جائے، جو 2023 کے 2022-23 کے جو یہ تھے فلڈز تھے، اس کے اندر بھی یونائٹڈ نیشنز نے افغان ریفیوجیز کے لیے تقریباً $18 ملین دیے تھے، مطلب وہ خیال ہے، اور وہ پیسے انہوں نے جا کر اپنے جو افغان مہاجرین ہیں ان کے اندر تقسیم کیے تھے، جو کہ اس سارے کے سارے سے ہٹ ہوئے تھے فلڈ سے۔ تو آپ نے کوئی مفت میں اپنے کاندھوں پر تو نہیں اٹھائے ہوئے شہباز صاحب، تو لوگوں کا قوم کے ساتھ کم از کم پورا سچ بولنے کی طاقت اور ہمت پیدا کریں، صرف اور صرف کھڑے ہو کر اپنے مغربی آقاؤں کو سلیوٹ مارنے اور ان کی پنجابی میں چولی چگی جسے کہتے ہیں وہ کرنے سے آپ کو کوئی اور ٹیلنٹ اگر ہے تو خدا کے لیے ایک ٹیلنٹ سچ بولنا بھی جو ہے وہ آپ سیکھ لیں، کہ آپ کم از کم یہ بتائیں کہ یہ افغان مہاجرین، اور ان افغان مہاجرین کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب کو اب ایک دم نکال دیا جائے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ افغان مہاجرین جو کہ یہاں پر دہائیوں سے رہ رہے ہیں وہ ایک الگ ہی ایلینز کی طرح رہ رہے ہیں، ان کا پاکستان کے اندر رہنے والے پشتون سے یا بلوچیوں سے یا پنجابیوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کی پوری فیملیز ہیں، ان کی شادیاں پاکستانیوں کے اندر ہوئی ہوئی ہیں، اس سب سے آپ اچیو کیا کریں گے؟ آپ کی جنگ افغان طالبان کے ساتھ چل رہی ہے، افغان طالبان کو جب آپ یہ تھریٹ دیتے ہیں اس کا ان کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ یہاں سے لوگ ادھر بھیج دیں گے، ان سے سفر کون کرے گا؟ سفر وہ لوگ کریں گے، سفر وہ افغان ریفیوجیز ان کے خاندان کریں گے، سفر پاکستانیوں کے خاندان کریں گے جو ان کے ساتھ منسلک ہیں، پاکستان کی اکانومی سفر کرے گی، جس کا ایک بہت سگنیفیکنٹ حصہ جو ہے وہ، اگر بہت سگنیفیکنٹ تو نہیں، سگنیفیکنٹ مائنورٹی آف دا شیئر از ڈیلٹ بائی دیم، کیونکہ ہم اس بات کو ڈاکیومنٹڈ طور پر تو نہیں جانتے، نہ کبھی حکومت نے ہمیں اس حوالے سے کوئی ڈاکیومنٹیشن دی ہے، تو اس حوالے سے ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جو ایتھنیسٹی ہے، جس طرح ہم افغان کہتے ہیں، جب پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ کے پی کے سے آئے تھے، چونکہ وہ بھی دکھنے میں ایک ایتھنیسٹی کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے، دکھنے میں وہ مختلف لگتے ہیں، جیسے سندھی جو ہیں وہ ایک مختلف ان کا وضع قطع ہے، پنجابیوں کا تھوڑا سا مختلف ہے، اور اس کے علاوہ آپ جب ایتھنیسٹی میں اوپر جاتے ہیں پشتونز میں تو ان کی وہ ڈفرینٹ ہے، وہ افغانز کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو آپ نے ان لوگوں کو پکڑا اور ان کو کہا یہ تو افغان ہے، یہ افغان طالبان ہیں اور یہ نان ڈاکیومنٹ ہے، آپ نے ان کو بھی اٹھا لیا جو کہ بنیادی طور پہ پاکستانی ہے۔ یہ سب کرنے سے جو اس طرح کی آپ ملک کے اندر انریسٹ کریٹ کریں گے، جو آپ لوگوں کو پکڑیں گے اور ان ساری فیملیز کو تباہ کریں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ افغانستان طالبان حکومت پر کیا پریشر بلڈ کر رہے ہیں آپ؟ ان سب کو اٹھا کے ادھر پھینک دیں گے، وہ جیسے باقی پہلے اپنے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کریں گے۔ بیڑا غرق کس کا ہوگا؟ ان لوگوں کا۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے ان ریفیوجیز کی فیملیز کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں افغان طالبان کو، جو کہ بھارت کے ساتھ مل کر جو ہے مذاکرات کر رہے ہیں اور اپنے فیوچر وے فارورڈ دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ پتہ نہیں
کون سی غار میں کون سے پتھر کے نیچے رہتے ہیں جہاں پر آپ کو اس طرح کے آئیڈیاز آتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے, یہ آپٹکس جو ہے, یہ ایک انتھاٹفل, یہ ایک ال پلانڈ, اور ایک جسے کہتے ہیں نا نی جرک ریاکشن. یہ ریاکشن ہے, رسپانس کسی صورت نہیں. آپ بنیادی طور کے اوپر ان کا نقصان کرنے سے زیادہ اپنا سوشل بھی اور فائنینشیل نقصان بھی کر رہے ہیں. فائنینشیل نقصان جو ان کے کاروبار ہمارے ملک کے اندر چل رہے ہیں, دے آر میکنگ منی فار پاکستان, دے پیئنگ ٹیکسز, چاہے ہم جی ایس ٹی کہہ لیں یا کوئی اور کہہ لیں. اور دوسری سائڈ کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے نا, ڈاکیومنٹری ٹیکس اگر ریٹرن جمع نہیں کراتے تو جو آپ نے 17% ہر چیز کھانے سے لے کر, اب میں کہنا نہیں چاہتا, کھانا نکالنے تک کے اوپر آپ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے, تو وہ دیتے ہیں, وہ بھی ختم ہوگا. اور اس کے بعد جو باہر سے ڈالر آپ بٹورتے ہیں ان کے لیے, ان کے نام پر, جو یہاں پر پاکستان کی اکانومی میں آتا ہے, وہ بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا. تو یہ کس قسم کا بے عقل سٹیپ ہے, میری سوچ سمجھ سے باہر ہے, مگر یہ ایک آپ کہہ لیں ایک تڑی ہے جو کہ ہمیں لگانے کا بہت زیادہ شوق ہے. اس کے اوپر جو انسانی حقوق کی تمام آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی چیخو پکار کرتی ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اس ساری میٹنگ کے اندر جو آپ کے سی ایم کے پی کے ہیں سہیل آفریدی صاحب, انہوں نے شرکت نہیں کی. انہوں نے شرکت بالکل ٹھیک نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بھائی میں اتنے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں سی ایم بنا ہوں, مجھے اب 3 دن ہو گیا, میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنے پارٹی کے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے اور میں نے اس سے اس معاملے کی پالیسی کے اوپر پالیسی پارٹی کی گائیڈ لائنز لینی ہے. تو جب تک میں اس سے بات نہیں کرتا, اپنی پارٹی کی پالیسی لائن نہیں سمجھتا اور اس کو جا کے ریپرزینٹ نہیں کرتا, تو میں آپ کے ساتھ آ کے کیسے بیٹھ جاؤں. اور وہ بات پوری نہیں بتا رہے. عطا اللہ تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی, میڈیا ٹاک کی سچ, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے, جس طرح سے وہ ماشاءاللہ بولتے ہیں, مجھے نقل نہیں اتارنی چاہیے. انہوں نے کہا جی سارے کے سارے چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ صرف وہ نہیں تھے, یہ ملک کے جو ہے سیریس ایشوز کے ساتھ سیریس نہیں ہے. پوری بات بتائیں نا کہ کیوں نہیں بیٹھے تھے. اسے نہیں بیٹھتے کیونکہ آپ ان کو عمران خان کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دے رہے. اجازت دے دیں, وہ ان سے ملائیں, جس طرح مہذب معاشرے جمہوری معاشرے ہوا کرتے ہیں, لیکن نہ تو ہم ایک مہذب معاشرہ ہے اس حکومت کی وجہ سے, اور نہ ہی ایک جمہوری معاشرہ ہے اس جو حکومت کی ہائبرڈ حکومت کی جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے. اور اس کے بعد الزام بھی کس پر ڈالنا ہے کہ وہ آئے کیوں نہیں, وہ نہ کہہ سکتے. ہم نے تو ان کو مبارکبادیں بھی فون پہ دی, شہباز صاحب کہتے ہیں میں نے تو ان کو فون پہ مبارکباد دی, وہ پھر بھی مجھے ملنے نہیں آئے. تو جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو پورا کریں. وہ ایک انتہائی آئینی, انہوں نے اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, ہمارے یحییٰ حفیظ صاحب کو خط بھی ڈال دیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ملاقات بہت ضروری ہے اور میرا آئینی اور قانونی حق ہے, میں چیف منسٹر ہوں, میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور میری ملاقات کروائی جائے. مگر آج سے پہلے بھی بہت سارے خط کے یحییٰ آفریدی صاحب کو, جس کا انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا سوائے اس ایک خط کے کہ جب باہر سے لوگ دوسرے ملک سے آ کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا چل رہا ہے تو ان کو مجبوراً ان کو جواب دینا پڑا. مگر یہی حالات ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے, جہاں پر اسلام کی بات کرنا, اسلامی بھائیوں کی بات کرنا, فلسطین کی بات کرنا جو ہے اس کا جواب گولی سے دیا جاتا ہے. مگر اسی طرح سے چل رہا ہے, اسی تنخواہ پر فی الحال تو کام چلے گا. اپنا خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.